تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم و احسان کرنے والا ہے، بڑی نعمتوں اور عظیم احسان والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو یکتا اور غلبہ والا ہے، صرف اسی کے ہاتھ فضل و جاری عطا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں، جو چنیدہ اور پسندیدہ نبی ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جب تک رات و دن ایک کے بعد دیگرے آج آتے جاتے رہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی بہترین لباس اور توشہ ہے اور رب العباد کی بخشش کا سب سے افضل وسیلہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے فرقان مقرر کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ لوگوں، یہ ہر مسلمان کے یہاں معلوم باتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو ایسے فضل سے نوازنے والا ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ انتہا۔ مخلوقات پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں اور اس نے بندوں کو کتنی عظیم نعمتوں اور کتنے بڑے عطیات سے نوازا ہے، اور سب سے اہم اور عظیم فضل توحید ہے، جو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے لیے دین و عبادت کو خالص کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے رسولوں علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جن کی بعثت کا اللہ نے امت پر احسان جتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اسی طرح اس امت محمدیہ پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے اس کا انتخاب فرمایا اور اسے معزز کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعد تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعد ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعد ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ اور مومنوں پر اللہ کے فضل کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیا، ساتھ ہی ان کی نگاہوں میں کفر اور چھوٹے بڑے گناہوں کو ناپسندیدہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ ان پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ان پر اللہ کے فضل میں سے انہیں توفیق دینا، ادب سکھلانا، انہیں ایسی چیز کی تعلیم دینا جسے وہ جانتے نہیں تھے، انہیں مختلف اقسام کی مصلحتوں کی رہنمائی کرنا، شیطان کے فندوں سے ڈرانا،
اور اس کی پیروی سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتی۔ اللہ کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انہیں فتح یابی، غنیمت، مدد، کامیابی اور اقتدار سے نوازتا ہے۔ یہ سب انعام و احسان کرنے والے اللہ سبحانہ کی طرف منسوب کیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، جب انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اپنے سامنے حاضر اور موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی فائدے کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ وہ انہیں فقر و فاقر اور تنگ دستی سے بے نیاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ چنانچہ وہ کمائیوں اور تجارتوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کریں اور راحت حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں وہ اپنے معاملات زندگانی کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ لوگوں پر اللہ کے فضل میں سے ان کی نافرمانی اور کفر پر انہیں فوری سزا نہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بھلائی اور نیکی کرنے والوں کو آخرت میں بھرپور اجر و ثواب اور فضل سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہر فضل والے کو فضل عطا کرے گا، یعنی ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا ثواب عطا کرے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا، یعنی ان پر رحم کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کا ثواب بڑھائے گا اور ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ چنانچہ وہ اپنے اوپر اپنے رب کا فضل محسوس کرتے ہوئے اس کے شکر گزار ہوں گے اور کہیں گے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے فضل و رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑے فضل کو اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل۔ اور آخرت میں مومن جنت اور جنت میں ان کے لیے تیار شدہ نعمتوں کی خوشخبری سے خوش ہوں گے۔ اور جہاں تک دنیا اور اس کی فنا ہونے والی بیکار چیز اور ختم ہونے والی حقیر متاع کی بات ہے تو اس لائق ہی نہیں کہ اس سے خوش ہوا جائے۔ اللہ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اور وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اس کے دین اور شریعت کی طرف رہنمائی ہے، اور اس میں سب سے خاص قرآن مجید اور ایمان ہے۔ مسلمانوں، بندوں کے پاس جو بھی روزی، نعمت، عافیت اور نصرت ہے وہ سب بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اور فضل صرف اللہ ہی سے مانگا جائے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے۔
وہ بہتر جانتا ہے کہ کون فضل کا اہل ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں اور اس کے اس فرمان پر عمل کریں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کے معاملات میں مزید احسان و انعام مانگو، کیونکہ ہم اپنے رب کے فضل سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل میرے آنگن پر چھایا ہوا ہے، اور جدھر میں دیکھتا ہوں ادھر سے وہ نظر آ رہا ہے، تاہم میں اس سے مزید فضل طلب کرتا ہوں، اگرچہ میں فیاضی کے سمندروں میں غوطہ لگا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اللہ سے اس کا فضل مانگتے، اور آپ نے ہمیں رہنمائی کی کہ ہم میں سے کوئی جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک مہمان کو ٹھہرایا تو اپنی بیویوں کے پاس کھانا لینے کے لیے بھیجا کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع فرمائیں، مگر ان کے پاس کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری بطور تحفہ پیش کی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور وقت سحر میں داخل ہوتے تو فرماتی، سننے والے نے اللہ کی حمد اور ہمارے اوپر اس کے خوبصورت احسان کو سنا، اے اللہ ہمارا ساتھی بن اور ہم پر اپنا فضل فرما، اس حال میں کہ میں جہنم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ہم پر اپنا احسان فرما، یعنی نعمت کو دائمی بنا کر ہم پر احسان فرما اور اس نعمت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر فضل فرمایا اور انہیں بڑی عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا عظیم فضل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے چنا اور آپ پر اپنی معزز کتاب نازل فرمائی، آپ کے لیے حق کو واضح کیا، اپنی نصرت سے آپ کو تقویت پہنچائی، کجی اور گمراہی سے آپ کو محفوظ رکھا، آپ کے گناہ معاف کر دیے، آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا، آپ کو مقام محمود عطا کیا، اور ان کے علاوہ آپ پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ہمیں ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ خلوت و جلوت میں اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، نعمت و فضل اس کی ملکیت ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اس سخاوت بھلائی اور احسانات والا ہے، اس کا کرم و احسان بڑھا ہوا ہے اور اس کی بھلائی بہت زیادہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ مسلمانوں کی جماعت، اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ امت محمدیہ کی عمر مختصر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے، اور ان میں بہت کم لوگ ہوئے جو اس سے تجاوز کریں گے، اور باوجود اس کے کہ ان کی عمر مختصر ہے اور پچھلی قوموں کی جیسی لمبی عمر نہیں ہے، مگر ان پر اللہ کے فضل اور رحمت میں سے یہ ہے کہ انہیں اس کے بدلے ایسی راتوں، وقتوں اور جگہوں اور مواقع سے نوازا ہے جن سے ان کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اجر ثواب اور نیکیاں دو چند ہوتی ہیں، چنانچہ وہ تھوڑے دنوں میں وہ حاصل کر لیتے ہیں جو پچھلے لوگ لمبی عمر میں حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، مبارک آخری عشرہ کی باد نسیم فراواں خیر اور عظیم فضل لیے ہوئے چل پڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں وہ محنت کرتے جو دوسری راتوں میں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعتکاف کرتے اور شب قدر تلاش کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، جد و جہد کرتے اور اپنی کمر کس لیتے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان راتوں میں اللہ کی رحمت اور اس کے وسیع فضل کے جھونکوں کا استقبال کریں
اللہ سے مغفرت اور عظیم معافی مانگیں، ان میں کثرت سے طاعت کے کام کریں اور گناہوں قربت کے کاموں کے ذریعے تقرب حاصل کریں، وقت برباد کرنے اور گناہوں کے ارتکاب سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اور ان راتوں کو دوبارہ پانے کے درمیان لذتوں کو ختم کرنے والی موت حائل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اگر ان بلند راتوں کی فضیلت اور منزلت صرف یہ ہو کہ ان میں معزز شب قدر ہے تو یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، چنانچہ ان میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، اور شب قدر کی امید اس عشرہ کی طاق راتوں میں زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ اس لیے آپ پختہ عزم کریں اور عزائم کو مہمیز دیں، کیونکہ جس نے اس رات کے شرف کو پا لیا وہ کامیاب و شاد کام ہوا، اور جس نے اسے کھو دیا وہ ناکام اور محروم رہا۔ آپ موقع کو غنیمت جانیں اور کوتاہی اور غفلت سے بچیں۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا اور اس کی 2/3 ختم ہو چکی ہے، سو اے خیر کے جویا آگے آ، اے معافی کے امیدوار چلے آ، اور اے جنت کے طلبگار آگے بڑھ۔ اور اس کے بعد آپ درود و سلام بھیجیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔